دیکھو بھائی، سرکار گوہر شاہی کے نہ لطائف ہیں نہ عرض اروا ان کی اپنی ہیں، تو اگر سرکار کے قلب کا جثہ آیا بھی آپ کے اندر تو وہ قلب تو جو سرکار کے جسم میں ہے آدم صفی اللہ کا ہے، تو وہ جثہ آیا تو اس کی صورت تو سرکار جیسی ہوگی، لیکن اصلاً تو وہ آدم صفی اللہ کی مخلوق ہے نا، کیوں بھائی؟ آدم صفی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو سرکار گوہر شاہی کے جثے ہونے کے باوجود بھی وہ سرکار کے نہیں ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اب رہ گیا لطیفہ نفس۔ تو سرکار کا جو مرشد کا جو لطیفہ نفس ہوتا ہے اس کے جثے تو کہیں نہیں جاتے، تعلیم و تربیت کے لیے، فیض کے لیے قلب کے جثوں کو مرشد بھیجتا ہے۔ جو مرشد کے نفس کا جثہ ہوتا ہے وہ پیغام رسانی کے کام آتا ہے، لوگوں کے خواب میں جا کے پیغام دے دینا، سمجھ گئے؟ تمہاری حفاظت کرنا۔ تو لطیفہ نفس کے جثوں کو تعلیم و تربیت میں استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ نفس کا جثہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فنافی شیخ ہوگا اس کے اندر مرشد کے قلب کا جثہ ہوگا، تو وہ شیخ کی طرح چلے گا، بولے گا، لیکن شیخ کی خواہشات نہیں ہوں گی اس کے اندر، سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ مسئلہ ہوا شروع میں بہت زیادہ، اب لوگوں کو جب پتہ چلا کہ میں فنافی شیخ ہوں، تو سب سے پہلے ناصر کی ماں نے جو ہے سوال کیا، بلکہ سوال کیا کیا، پریشان ہوئی کہ یہ تو کنفرم فنافی شیخ ہے، شیخ کی طرح چلے گا، شیخ کی طرح بولے گا، شیخ کی طرح بات کرے گا، ہے نا؟ تو اب جب شیخ کی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا اس کا ہے، اسی طرح جو عورتیں شیخ کے پاس آتی تھیں وہ اس کے بھی پاؤں ہاتھ دبائیں گی، تو اس میں وہ پریشان ہو گئی، لیکن یہ بات اس نے مجھے کہی نہیں، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا کیا؟ تو پھر انہوں نے مجھے دوسرے طریقے سے پکڑا، وہ کیسے؟ کہ سرکار کو تو کریلے بہت پسند ہیں، تمہیں کریلے کیوں نہیں پسند؟ سرکار کو تو کھیرے بہت پسند ہیں، تمہیں کھیرا کیوں نہیں پسند؟ اس طرح انہوں نے مجھے بلیک میل کیا، لیکن اب ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میں کون ہوں، میرے پاس تعلیم کیا ہے، میں کیا جانتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، یہ تو نہیں معلوم۔ تو میں نے انہیں ایک دن بٹھا کے سمجھایا کہ دیکھو، فنافی شیخ جو ہوتا ہے اس میں شیخ کے قلب کا جثہ ہوتا ہے، تو شیخ کی طرح چلنا بولنا تو ہوتا ہے، نفس کا جثہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی خواہشات شیخ کی خواہشات جیسی نہیں ہوتی۔ اگر شیخ کے نفس کا جثہ آ جائے فنافی شیخ میں، پھر شیخ کو کریلے پسند ہیں اس کو بھی پسند ہوں گے، شیخ کو کھیرا پسند ہے اس کو بھی پسند ہوگا، لیکن وہ جس کو کھیرا پسند ہے، جس کو کریلا پسند ہے، وہ تو آیا ہی نہیں نا، اس میں تو قلب کا جثہ آیا ہے۔ واللہ بہتر جانے ان کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو اس سے بہت سے لوگ ڈرے کہ بھئی یہ شیخ کی خدمت کے لیے فلاں جاتا ہے تو یہ اس کی خواہش بھی یہی ہوگی، وہ اس کی خواہش نہیں ہو سکتی، اس لیے نہیں ہو سکتی کہ شیخ کا جو لطیفہ نفس ہے اس کا جثہ تعلیم و تربیت کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف شیخ کے لیے ہے، اور جو فنافی شیخ ہے اس کا اپنا لطیفہ نفس ہوتا ہے، اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ کنٹرول کر لیتا ہے خواہشات جو ناجائز ہوتی ہیں، جو جائز ہوتی ہیں۔ اب تقوی کی تعریف بھی یہیں پر آ گئی۔ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کہ نفس کو پاک کر لینا ایمان ہے۔ نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ ناجائز خواہشات کا خلا کما کرنا، ناجائز خواہشات کو روکنا،
جب ناجائز خواہشات کو روک لیا آپ نے، ناجائز خواہشات سے پاک کر لیا نفس کو، تو اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا۔ پھر تقویٰ کب آئے گا؟ جب تو جائز خواہشات کو بھی روک لے گا تو تقویٰ ہو جائے گا۔ کیا بولا؟ ناجائز خواہشات کو روک لیا تو مومن ہو گیا نا، جب جائز کو بھی روک لیا تو متقی ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کھول کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ فنافی شیخ جو ہے، شیخ کی طرح چلتا ہے، شیخ کی طرح بولتا ہے، اس کے اندر شیخ کا جثہ ہوتا ہے قلب کا، لیکن جو شیخ کی خواہش ہے، جیسے شیخ کو ٹماٹر کا جوس پسند ہے، اتفاقیہ طور پر اگر وہ فنافی شیخ کو بھی پسند ہے تو اس لیے پسند ہے کہ اس کے نفس کی خواہش ہے، اور اگر اس کو نہیں ہے پسند تو فنافی شیخ بننے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو شیخ کو چیزیں پسند ہوں وہ اس کو بھی ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اب یہ کریلا پسند ہے، کھیرا پسند ہے، یہ چیزیں کیوں؟ ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے نہیں ہے، نفس سے ہے۔ اور فنافی شیخ کے اندر شیخ کا نفس نہیں قلب آتا ہے، لہٰذا اس مغالطے میں نہ رہیں۔ میں سرکار کو تو کریلے بہت پسند ہے، یہ فنافی شیخ کیسا ہے، اس کو تو کریلے پسند ہی نہیں۔ یہ گناہ بھی نہیں ہے بھائی، جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہاں جی مجھے کریلے بڑے پسند ہے، کھٹے لگ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے پسند ہے۔ نہیں ہے پسند تو نہیں ہے پسند۔ ان چیزوں کا، اب حضور پاک کو دودھ بہت پسند ہے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کو دہی پسند ہے، کوئی ایمان سے تعلق ہے اس کا؟ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا ایمان سے تعلق نہیں ہے کہ بھائی حضور پاک کو بھنڈی بہت پسند ہے لہٰذا بھنڈی کھانا سنت ہے۔ اب لوگوں نے بنائی ہوئی نا ایسی سنت، حلوہ کھانا سنت ہے، وہ حلوے رکھے ہوئے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مولوی کیا ہے یہ سنت ہے یار، حضور نے کہا ہے۔ اور باقی جو بڑے بڑے بکرے کھاتے ہیں وہ چرخ جو کھاتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے۔ تو جو فنافی شیخ ہوتا ہے اس میں مرشد کے قلب کا جثہ ہو۔ اچھا اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ مرشد کے قلب کا جثہ بھی فنافی شیخ کے اندر 3 سال تک اس کے سینے میں رہتا ہے۔ 3 سال مرشد کا قلب کا جثہ آپ کے سینے میں رہے گا، اور آپ کے جو لطائف ہیں وہ اس سے چمٹ کے رہیں گے۔ 3 سال تک مرشد کے جو قلب کا جثہ ہے وہ تمہارے لطائف اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ جو رنگ میں رنگ ہے اس کو مرشد کی محبت کہا جاتا ہے۔ اس کو 3 سال جب ہو گئے تو مرشد کا وہ قلب کا جثہ واپس چلا جائے گا، اپنا رنگ چھوڑ جائے گا، وہ مرشد کی محبت ہوگی۔ اب جثے بھی کئی طرح کے ہیں سرکار کے۔ عام آدمی کے 7 لطائف ہوتے ہیں، اگر کوئی سلطان الفقراء ہو تو 7 لطیفے طفل نوری کے بھی ہوتے ہیں، تو 7 اس کے 7 طفل نوری کے کتنے ہو گئے؟ 14۔ اور اگر جثہ توفیق الہی بھی اس کے اندر ہو تو پھر 7 اور لگا لو، 21 لطائف ہو گئے۔ اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر 3 طرح کے قلب ہو گئے۔ جو اصل قلب ہے وجود مبارک میں ڈالا گیا ہے وہ آدم صفی اللہ کا قلب ہے۔ دیکھو غور کرو کہ باقی کسی اور نے ذکر قلب کو اتنا کیوں نہیں پھیلایا جتنا سرکار نے پھیلا لیا ہے، کہ ان کو کوٹا ملتا تھا آدم صفی اللہ سے، حضور کے وسیلے کے ذریعے کوٹا ملتا تھا، سمجھے؟ دوسرا، اگر کسی کے قلب میں بیماری آ جاتی تھی
تو اس ولی کو، اس مرشد کو پہلے حضور پاک کو کانٹیکٹ کرنا تھا، پھر حضور پاک کے ذریعے وہ بات آدم صفی اللہ تک جاتی، کیونکہ قلب کی نبوت و ولایت آدم کے پاس ہے، تو وہ اسپیشل اس کو طاقت دیتے کہ چلو یہ قلب کی بیماری اپنے مرید کی تم دور کر دو. تو اس میں بڑا پروسیس لگتا تھا، ان کی محتاجگی تھی. لیکن سرکار گوھر شاہی کے وجود مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کا لطیفہ قلب ڈال دیا، جس میں لطیفہ قلب کی تعلیم موجود، لطیفہ قلب کی بیماریوں کا علاج موجود. اب جب سرکار گوھر شاہی کے پاس ذکر قلب دینے والی پوری تعلیم آ گئی، لطیفہ قلب ہی آدم کا آ گیا، تو اب گوھر شاہی کی ذات کے ہاں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی اس کو ذکر دے دیں یا نہیں دیں، اس کو دے دیں یا نہیں دیں، اس کے قلب میں بیماری ہے علاج کر دو. نہیں، سیاہ اور سفید کے مالک بن گئے گوھر شاہی. کیا ہو گیا؟ پھر جس کو چاہا ذکر قلب دیا، ہندو آیا اس کو دیا، سکھ آیا اس کو دیا، عیسائی آیا اس کو دیا. اور کیوں نہ دیں؟ جب آدم شفیع اللہ موجود تھے تو اس وقت امت واحدہ تھی، ایک ہی امت تھی، 2-3 امتیں تھی نہیں. اب دوبارہ اگر یہ آخری خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے نشانی کہ پہلے خلیفہ کی مخلوق آخری خلیفہ کے اندر ہوگی، اور وہ مکمل خلیفہ ہوگا جس میں اول خلیفہ بھی ہوگا اور آخری خلیفہ دونوں یکجا ہوں گے. یہ شرط بھی ہے. اب جب سرکار گوھر شاہی کے پاس آ گئی، لطیفہ قلب کی تعلیم، لطیفہ قلب آدم صفی اللہ کا، اب وہ لطیفہ قلب کا جسہ اگر گیا ہے کسی فنافی شیخ میں، اب اس کے ذکر دینے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ جسہ ہے نا لطیفہ قلب کا. ہاں جی. اب اگر کوئی ایسا فنافی شیخ ہو کہ جس کے اندر سرکار گوھر شاہی کے لطیفہ اخفا کا بھی کوئی مخلوق چلا جائے، بھئی عام اگر بندہ ہو، عام اگر ولی ہو تو اس کے اندر ایک ہی لطیفہ اخفا ہوگا نا. اور اگر کوئی ایسی ذات ہو، سیدنا امام مہدی گوھر شاہی والی ذات، تو اس میں ایک لطیفہ اخفا ان کے سینے کا ہوگا، ایک لطیفہ اخفا طفل نوری کا ہوگا، ایک لطیفہ اخفا جثہ توفیق الہی کا ہوگا. اب 3 لطیفہ اخفا کو رکھ کے کیا کریں گے؟ اگر وہ ایک لطیفہ اخفا اپنے نمائندے، اپنے بندے کے دل میں ڈال دیں گے تو وہ بات کرے گا تو وہی بات کرے گا، جو بولے گا وہی بات کرے گا نا. کیونکہ لطیفہ اخفا ادھر کا ہی ہے نا، تو ادھر ایک نہیں، ادھر تو 3 ہے نا. 3 ہے نا. کبھی وہ جو لطیفہ اخفا آیا ان کے سینے والا، وہ لطیفہ اخفا تو حضور کے سینے کا تھا. یہی بات تھی جو سرکار گوھر شاہی نے پاکستان میں صحافیوں سے کہی تھی کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ آگے بیان کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور کا لطیفہ اخفا سرکار کے وجود میں ہے، وہ جو بولتا ہے آپ کی زبان وہی کہتی ہے، بات وہی ہو گئی. وما ينطق عن الهوى، وما ينطق، وہ لطیفہ اخفا کے لیے بات تھی نا. اب نہ جانے تو جو فنافی شیخ ہے تیرے اندر کون سا لطیفہ ہے. کچھ ایسے بھی فنافی شیخ ہوا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت سارے جثے اس کے سینے میں مقیم ہیں ہمیشہ کے لیے. اب وہ لطیفہ اخفا کا آ گیا، لطیفہ اخفا کا آ گیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ لطیفہ اخفا جب وہ کلام کرے گا، محفل میں 50,000 آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاؤ سب کو مقام محمود لے جاؤ، چلے گئے یوں کر کے. تم دیکھ رہے ہو کہ سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بول رہا ہے
اور نہیں، اس کے پیچھے جو مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اس کی چلتی ہے نا، اس نے کہہ دیا تو جائیں گے نا۔ اب فنافی شیخ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کسی فنافی شیخ میں وہ سینے والے قلب کا جسہ ہے، کسی فنافی شیخ میں سینے والے قلب کا بھی جسہ ہے، طفل نوری والے قلب کا بھی جسہ ہے، جسہ توفیق الہی والے قلب کا بھی جسہ ہے نا۔ اب وہ ایک ہی طرح کے تین اگر جسے ہو گئے تو بتاؤ، کبھی وہ کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کہے گا پانی پینا ثواب ہے، کبھی کہے گا پانی پینا سنت ہے، کبھی کہے گا پانی پینا سنت الہی ہے۔ تم کہو گے تین طرح کی باتیں کیسے ہو گئی؟ بھئی ایک بات اس والے لطیفے نے کہی، دوسری اور کسی نے کہی، تیسری اور کسی نے کہی۔ تو سرکار گوھر شاہی کے 21 لطائف ہیں۔ اب نہ جانے کون سا لطیفہ کس کے اندر جاتا ہے۔ جو لطیفہ جائے گا، فرض کیا کہ سرکار کے طفل نوری کا لطیفہ قلب کا جسہ آ گیا، فرض کیا۔ اب طفل نوری کا تعلق تو فخر سے ہے نا، اس دن پھر وہ فخر ہی فخر بیان کرے گا۔ کسی دن اس کا چرخہ گھوما، وہ اس وقت جسہ توفیق الہی والا جسہ آ گیا، وہ فخر وخر کی بات نہیں کرے گا، بولے فقیری وقیری سب بکواس ہے، سب منافق ہیں، صرف عاشق ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس دن وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کے علاوہ سب بکواس ہے، وہ اس کی اپنی بولی ہے نا۔ وہ فخر والا کہے گا بس فخر ہی فخر ہے۔ تو یہ سرکار گوھر شاہی کے وجود مبارک میں جو لطائف ہیں، وہ لطائف مختلف انبیاء کے ہیں۔ آپ کا لطیفہ قلب حضرت آدم صفی اللہ کا ہے، جن کو ہندو بھائی شنکر بھگوان بھی کہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کال کے اوتار جو ہوں گے وہ شنکر بھگوان کا اوتار ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر شنکر بھگوان ہوں گے۔ اب شنکر بھگوان پورے نہیں ہوں گے، شنکر بھگوان کی جو طاقت جہاں ہے وہ ان کا دل تھا، وہ دل امام مہدی میں ہوگا، وہ کال کے اوتار ہوں گے نا۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے ایک دفعہ ملاقات کی حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ جب ہم اسرائیل گئے تھے اس وقت تو تفصیلی گفتگو ہوئی اسرائیل میں، لیکن ایک دفعہ بات کی تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے بتایا، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کو جو جو خصائل دیے وہ یہ کہہ کر دیے کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ دنیا کو دکھاؤ، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ خصائل ہیں امام مہدی کے لیے، تمہیں تعارف کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ جو اصل کام ان کا ہوگا وہ امام مہدی کے ذریعے ہوگا۔ سمجھے؟ تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے لہن دی تھی، جس کو ہم لہن داؤدی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تو مسیح کے لیے ہے، ہم تو متعارف کرا کے چلے گئے، اصل وہ ملکیت امام مہدی گوھر شاہی کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار کی زبان مبارک ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا نرمی ہے۔ سرکار بات فرمائیں، بولیں تو آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بس ان کے قدموں میں جان دے دے۔ جب سرکار کلام فرماتے ہیں کتنی مٹھاس ہے، کانوں میں جیسے رس گھول رہا ہے کوئی،
کیا مزہ ہے سرکار کو سننے میں. آپ لوگوں نے تو سنا ہے نا, کبھی آنکھ بند کر کے سنا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے روح کی مٹھاس کوئی اونڈیل رہا ہے, اتنی مٹھاس ہے, ایسے اتنا گداز آپ کی آواز مبارک میں. میں نے صوت ریاض پر ایک کلام بھی لکھا ہے, صوت ریاض روح لوگوں. تو سرکار گوھر شاہی کے لیے داؤد علیہ السلام نے اپنا لہن جو اللہ نے ان کو مدتن عطا فرمایا تھا کہ یہ انٹروڈیوس کرا دو, ہے یہ ملکیت امام مہدی کی, ہے یہ ملکیت امام مہدی. تو یہ سارے کے سارے جو خصائل ہیں جہاں کہیں بھی آئے ہیں وہ سارے اللہ رب العزت نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رکھے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں کہا وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم نے سارے خصائل امام مبین امام مہدی علیہ السلام میں جمع کر دیے. وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, یہ تو ہم نے پہلے بھی بتایا. اسی طرح سرکار نے فرمایا پاکستان میں جب تھے, یہ مختلف موقعوں پر مختلف راز کھلے, یہ مجھے میرے ذہن میں نہیں رہا تو کبھی میں نے بتایا نہیں. سرکار نے فرمایا کہ یہ مولویوں کو جو ہے نا ہم مناظرہ نہیں کرتے, ہم ان کو جو ہے نا کھلے عام مباہلے کی دعوت دیتے ہیں. میں نے کہا کہ سرکار وہ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ ہم مباہلے کی دعوت دیتے ہیں کہ آگ جلاؤ کودو. تو میں نے کہا سرکار اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائل تھے آگ میں کودنے والے, وہ بھی امام مہدی کو دے دیے گئے ہیں نا. اب امام مہدی کی اجازت سے ان کا کوئی بندہ اگر آگ میں کود جائے گا گوھر شاہی کے حق کے لیے, جیسے ابراہیم پر گلے گلزار بن گئی تھی وہ آگ, گوھر شاہی کے غلام کے لیے بھی بنے گی, کیونکہ یہ خصائل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امام مہدی گوھر شاہی کے قدمین شریفین میں اللہ رب العزت نے رکھ دیے. آگ میں کودو. اب اسی لیے تو پھیٹے تھی لوگوں کی, پھے ٹے تے چھوٹی ہے پھٹتی ہے. میں نے بولا نہیں, صرف بتایا ہے آپ کو, حالانکہ میں اگر بول بھی دیتا تو کیا ہو جاتا. تو اب اگر جس سے آ گئے ہیں, اچھا برا نہیں ماننا, آپ ذرا غور سے توجہ سے سنو غفور بھائی. اب جو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا فنافی شیخ ہوگا تو وہ کسی جثے کی وجہ سے ہوگا, کسی لطیفے کی وجہ سے ہوگا, اور جو امام مہدی کے سینے میں لطائف ہیں وہ انبیاء کے ہیں. تو اگر گوھر شاہی کے کسی غلام سے نبیوں جیسے کرشمے ظاہر ہوں, معجزے ظاہر ہوں تو پریشان نہ ہونا, یہی تو صفت ہے امام مہدی کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کے مانند ہیں, تو امام مہدی کے خصوصی لوگ وہ کس کے مانند ہوں گے؟ ان میں کیوں نبیوں کے خصائل نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کوئی مہدی علیہ السلام کا فنافی شیخ ہوگا وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کودے گا, گلے گلزار بن جائے گی, کسی کو لہن داؤدی کی صدا آئے گی, کوئی ذکر قلب میں ماہر ہو جائے گا, کوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ادھر ادھر یعنی دشت زنی کرے گا, ادھر ادھر جائے گا, دشتوں میں پھرے گا. اچھا ایک تو ہے دشت زنی اور ایک ہے دست زنی.
میں نے دشت کہا ہے، دست نہیں کہا. مجھے فوراً خیال ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں دست اور دشت میں کیا فرق ہے. دشت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جس طرح انہوں نے کہا نا علامہ اقبال نے، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب یہ تو جسوں کی بات ہو گئی، ابھی مکمل نہیں ہوئی، لیکن سیر حاصل کہاں ہو سکتی. اب آ گئی بات جلوے کی. جلوہ جو ہے جلوہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے رب اپنی کسی صفت کا اظہار کرتا ہے تو وہ سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح جلوہ ہوتا ہے، رب کسی کو پیار سے دیکھتا ہے تو وہ پیار کا جو جلوہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. جلوہ جو ہے وہ بہت طاقتور ہوتا ہے. فنافی شیخ کے لیے جلوہ نہیں ہے، فنافی شیخ سے جلوہ برداشت نہیں ہو سکتا، کہ جو جلوہ ہے وہ ان کے باطنی جذبات کا اظہار ہے جو مجسم ہو جاتے ہیں. اب جذبات، ہمارے تو جذبات آتے جاتے رہتے ہیں نا، لیکن اگر اس ذات کے جذبات مجسم ہو جائیں تو وہ جذبات تو دائمی ہیں اور وہ آپ کے اندر آ جائیں تو پھر آپ کا تو کہانی الٹی ہو جائے گی. ہر وقت ہوں گے جذبات.